بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 199 ہے، جس کا عنوان ہے باب فضل احسان الوضوء والصلاۃ عقبہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت حمران سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ مسجد کے صحن میں تھے۔ عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا، آپ نے وضو کا پانی طلب کیا اور وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر اللہ کی کتاب میں مذکورہ آیات نہ ہوتی، یعنی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو میں مذکورہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی مسلمان شخص وضو نہیں کرتا، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نماز سے پیوستہ دوسری نماز کے درمیان کیے تھے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی، دوسرے ہیں عثمان بن محمد ابن ابی شیبہ العبسی، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، چوتھے ہیں جریر بن عبد الحمید الضبی، اور پانچویں ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر المدنی، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ہشام سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے۔ اور اس روایت کے اندر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ واللفظ لقتیبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ ان کے استاد محترم قتیبہ رحمہ اللہ کے مطابق ہیں، اور جو دیگر 2 شیوخ ہیں عثمان اور اسحاق، یہ روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ بفناء المسجد کا مطلب ہے مسجد کے سامنے یا مسجد کے قریب، اور یہ جو فرمایا کہ واللہ لأحدثنکم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مطالبے کے قسم کھانا جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک قرآنی آیت کی بنیاد پر حدیث بیان کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ اس حدیث کے اثرات سے محتاط تھے کہ کہیں لوگ اس فضیلت کی وجہ سے گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، مگر آیت کے عموم لفظ نے انہیں اس حدیث کو بیان کرنے پر آمادہ کیا۔ فیحسن الوضوء، اس سے مراد ہے کہ وضو مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں اختلافی آراء سے بچ کر تمام علماء کے مطابق درست طریقہ اختیار کیا جائے۔ وبین الصلاۃ التی تلیہا کا مطلب ہے اگلی نماز تک گناہوں کی مغفرت، یعنی انسان کو ان گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وضو کو خوبصورتی سے ادا کرنے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ تیسرا فائدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول واللہ لأحدثنکم سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مطالبے کے قسم کھانا جائز ہے۔ اسی طرح وضو کے آداب، شرائط اور اختلافی مسائل میں احتیاط کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ وضو تمام علماء کے نزدیک درست ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق وضو میں
بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور نکالنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح، تمام اعضاء کا دھونا، ترتیب اور تسلسل برقرار رکھنا تاکہ وضو کامل اور معتبر ہو۔ یہاں بھی چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عملی طور پر سکھانا اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ علم کو متعلم تک مؤثر اور مضبوط انداز میں منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول فجاءہ المؤذن سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کا امام کے پاس آنا اور نماز کے وقت کی اطلاع دینا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول لولا آیۃ فی کتاب اللہ سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ علم کو چھپانا حرام ہے، اگرچہ مذکورہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا عموم ہر اس شخص کو شامل ہے جو ایسا علم رکھتا ہو جس پر عمل کرنا واجب ہو۔ اس میں علماء کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ علم کو چھپانے سے بچیں، ورنہ وہ بھی اہل کتاب کی طرح وعید کے مستحق ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کتم علما الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار، کہ جو کسی علم کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی قال وحدثناه ابو قریب قال حدثنا ابو سامد قال وحدثنا زہیر بن حرب وابو قریب قال حدثنا وکیع قال وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان جميعا عن هشام بهذا الاسناد وفي حدیث ابی اسامہ فیحسن وضوءه ثم يصلي المکتوبہ۔ تو اس حدیث میں ہے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے پھر اپنی فرض نماز ادا کرے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہے ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید القرشی ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی ثقۃ۔ تیسرے ہیں سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الہلالی ثقۃ ثبت حجۃ امام۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح قال ابن شہاب ولكن عروة يحدث عن حمران انه قال فلما توضأ عثمان رضی اللہ عنہ قال والله لو حدثنكم حدیثا والله لولا آیة في كتاب الله ما حدثتكموه انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها۔ قال عروة الآية ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله اللاعنون۔ حدیث کا ترجمہ تو پہلے گزر چکا ہے، مکمل آیت مبارکہ کا ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا اپنے بارے میں کہ اگر میں یہ حدیث بیان نہ کروں تو پھر میں بھی اس آیت مبارکہ کا مصداق بن جاؤں گا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں صالح بن کیسان الغفاری ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا عبد بن حمید وحجاج بن الشاعر کلاہما عن ابی الولید قال عبد حدثني ابو الولید قال حدثنا اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص قال حدثني ابی عن ابی قال كنت عند عثمان رضی اللہ عنہ فدعا بطہور فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله۔ حضرت عمرو بن سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا تو آپ نے وضو کے لیے پانی کو طلب فرمایا اور پھر فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص فرض نماز کا وقت پائے اور صحیح طریقے سے وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے تو وہ نماز اس کے لیے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔
شرط یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی کبیرہ گناہ صادر نہ ہوا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبد بن حمید ابو محمد القسی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں حجاج بن الشاعر جن کا مکمل نام ہے حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی البغدادی ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں ابو الولید جن کا نام تھا ہشام بن عبد الملک الباہلی ثقۃ ثبت۔ چوتھے ہیں اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص ثقۃ۔ پانچویں ان کے والد گرامی سعید بن عمر بن سعید بن عاص بن سعید بن عاص ثقۃ۔ اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی یعنی عمر بن سعید بن عاص، اور صحیح روایت یہی ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔